بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان مکرم مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی کو سے بڑے ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہو کر درس قرآن کی کیفیت پر خطاب فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم صدر محفل، اس مسجد کے امام مفتی مدثر صاحب اور تمام ہی حاضرین مجلس، جیسا کہ ہم لوگوں کو اعلان کے ذریعے اس بات کا علم ہے کہ یہ محفل درس قرآن کے افتتاح کے لیے درس قرآن کریم یعنی قرآن کریم کا سبق سیکھنا سمجھنا اس کی ابتدا ہے، اس کا ابتدا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب ہدایت قرآن شریف عطا فرمائی، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں جن کو کتاب دی ہے؟ وہ ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ اس کے مخاطب ہیں۔ یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کا کیا حق ہے یہ ہم لوگ جانیں گے تو ہم کو درس قرآن کریم کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن شریف کے ہم لوگوں پر، مسلمانوں پر بنیادی 3 حقوق ہیں۔ ہر ایک کے دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، نبی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، دیگر تمام مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ایسے ہی ہم لوگوں پر قرآن شریف کے بھی 3 حق ہیں۔ اگر ہم نے اس کی ادائیگی نہیں کی تو یہ قرآن کر ہم سے جھگڑے گا۔ قرآن شریف کے 3 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی حق قرآن شریف کا جو ہے وہ ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا تجوید کے ساتھ، یہ قرآن شریف کا حق ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف تجوید سے پڑھنا صرف مدرسے کے طلباء پر، علماء پر ضروری ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنا، اتنی تجوید سے جس سے کم نماز درست ہو جائے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔
اس لیے کہ اگر اتنی تجوید سے قرآن شریف نہیں سیکھے تو نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ اتنی مقدار تجوید سے قرآن شریف سیکھنا اور پڑھنا جس سے کم نماز درست ہو جائے، نماز جائز ہو جائے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ سیکھیں، کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت روزانہ کرنا، یہ قرآن شریف کا پہلا حق ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن شریف کے یہ حق، اس حق سے بھی دور ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سالوں بیت جاتا ہے لیکن قرآن شریف کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ ہمارے زوال کا سبب ہے، ہمارے گرنے کا سبب ہے کہ ہم نے قرآن شریف سے دوری اختیار کی ہے۔ یہ قرآن شریف کا پہلا حق ہے۔ فضائل قرآن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ختم القرآن فی السنۃ مرتین حقہ، ایک سال میں کم سے کم 2 بار قرآن شریف مکمل کرنا ہے، قرآن شریف کا حق ہے۔ یہ فضائل اعمال کی فضائل قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ سال بھر میں کم سے کم 2 بار قرآن شریف مکمل کرنا اس کا حق ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کریں، یہ قرآن شریف کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق جو قرآن شریف کا ہے وہ ہے قرآن شریف کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، قرآن شریف کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اس کو سمجھنا، یہ قرآن شریف کے حقوق میں سے دوسرا حق ہے۔ قرآن شریف کی آیات کے مفہوم کو سمجھنا کتنا اہم ہے، ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عالم دین، بڑے مفسر اور بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ آدمی ہزاروں کتابیں پڑھ لے، ہزاروں تقریریں سن لے، ہزاروں تالیفات کا مطالعہ کر لے، ہزاروں رسائل پڑھ لے، لیکن ان سب کا پڑھنا اور سمجھنا قرآن شریف کی ایک آیت کو سمجھنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک طرف ہزاروں کتابیں، ہزاروں تعلیمات، ہزاروں بیانات سن لیں اور پڑھ لیں، اور ایک طرف قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا مطلب سمجھ لیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وہ تمام چیزیں ایک طرف ہے، اور قرآن شریف کا سمجھنا، قرآن شریف کی ایک آیت کا سمجھ لینا، یہ ایک طرف ہے۔ اس سے ہم لوگ اندازہ لگائیں گے قرآن شریف کا سمجھنا کتنا اہم ہے، اور اسی کے لیے یہ درس قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ تو جاہل ہیں، ہم لوگ عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم لوگ مدرسہ نہیں گئے تو قرآن شریف کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے یہ درس قرآن کی مجلسیں لگائی جاتی ہیں تاکہ ہم لوگ اس کے اندر بیٹھ کر قرآن شریف کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سے اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مومن ہونے کے ناطے کیا ہم نے کبھی یہ سوچا اور غور کیا کہ یہ جو قرآن شریف ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں زندگی کے ہر موڑ کے لیے، ہر مسئلے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے ہدایت موجود ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس میں اللہ رب العزت کا کیا پیغام ہے؟ میرا ایمان تو ہے، میرا عقیدہ تو ہے، میں قرآن شریف پڑھتا تو ہوں، لیکن کیا کبھی سوچا کہ قرآن شریف کی فلاں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہیں تو اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ یہ قرآن شریف کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ بہت سے لوگ تو آپ کو ملیں گے جو تلاوت ہی نہیں کرتے، اور ایک بڑی تعداد جو تلاوت تو کرتی ہے
لیکن اس کو کبھی قرآن شریف سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی یہ جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ قرآن شریف کو سمجھوں تو اس میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار مخاطب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو ہم لوگ سب سمجھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ایمان والے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اولین مخاطب صحابہ تھے، لیکن عموماً قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، میں یہ سوچوں اور میں یہ سمجھوں کہ ان ایمان والوں کے اندر میں بھی تو ہوں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو مخاطب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مخاطبین میں میں بھی ہوں۔ اگر کوئی بہت بڑا آدمی، وقت کا مکھیہ منتری، وقت کا MLA اگر آپ کو نام لے کر پکار دے تو دل میں کیسا جذبہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے آدمی نے مجھ کو فون کیا، میرا نام لیا اتنی بڑی محفل میں۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر جو دستور حیات ہے، کتابوں کی سردار ہے، اس کے اندر ہم کو مخاطب کر رہے ہیں جگہ جگہ پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اے ایمان والو کہہ کر آگے کیا فرمایا ہے۔ ہم کو ہدایات دی ہے، اے ایمان والو یہ کرو، اس کام سے بچو، اس کام پر عمل کرو، یہ اللہ رب العزت نے ہدایات دی ہے۔ تو کبھی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ قرآن شریف کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ سمجھیں کہ ہم لوگ درس قرآن کریم کی محفلوں کے اندر بیٹھ کر، درس قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر، آج کل ہمارے دلوں سے درس قرآن کی بھی اہمیت نکل گئی، اس لیے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ درس قرآن ہے کیا۔ ہم سمجھتے ہیں بس ویسے ہی ہے، کچھ لوگ کہنے والے ہیں، کچھ لوگ سننے والے ہیں۔ دیگر محفلوں میں، دیگر مجلسوں میں، دیگر بیانات میں بہت آپ کو گردی ملے گی، بھیڑ ملے گی، مجمع ملے گا، لیکن جہاں درس قرآن ہوتا ہے وہاں آپ کو چند 5 6 10 8 10 لوگ ملتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم کو قرآن شریف کی درس کا، قرآن شریف کے سمجھنے کا، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی اس کی اہمیت ہی نہیں، تو اس لیے سمجھیں کہ قرآن شریف کا سمجھنا کتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفیع المذنبین ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے، خاص طور سے آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ میرے جو امتی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے، میری شفاعت خاص طور سے ان لوگوں کے لیے۔ ہر مومن کا آخری، ہر مومن کی آخری توجہ، ہر مومن کی آخری آس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش۔ آپ کی سفارش سے آگے کوئی چارہ نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں۔ آپ قیامت میں سفارش کریں گے، ہم سب کو آپ کی سفارش اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے شکایت کریں گے، ایک طبقہ وہ بھی ہے۔ ایک بڑی جماعت کے لیے سفارش کریں گے تو ایک طبقے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی کریں گے اپنے رب کے حضور۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ باقاعدہ نبی شکایت کریں گے، اے میرے رب میری قوم نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن شریف کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ ہم بھی انہی لوگوں میں ہیں، چاہے کلی طور پر نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ہم قرآن شریف کو چھوڑنے میں شامل ہیں، اس لیے کہ ہم سے قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن شریف کے درس کی محفلوں میں بیٹھنا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم کو خود چاہیے کہ ہم لوگ علماء کو، مفتیان کو، درس دینے والوں کو بلا کر ہم اس کا انتظام کرتے پہلے سے
کہ ہم کو قرآن شریف سمجھاؤ، قرآن شریف سکھاؤ، یہ ہر مومن کا فرض ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن شریف کو مہجورا چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں نعوذ باللہ جن کے بارے میں رسول اپنے رب سے شکایت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی تو یقیناً شکایت بھی قبول ہوگی۔ جن لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے ان کے بارے میں سفارش قبول ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے بارے میں شکایت کریں گے کہ میری اس قوم نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا تھا، وہ ظاہر ہے کہ ناکام ہوں۔ تو قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا اتنا اہم ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہیں کیا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے مستحق ہو جائیں۔ اس لیے دوسرا حق قرآن شریف کا یہ ہے کہ قرآن شریف کے درس کی محفلوں میں بیٹھ کر قرآن شریف کو سمجھیں اور سیکھیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہم سے کیا بیان کیا ہے۔ کہ قرآن شریف کے درس کی اہمیت ہے۔ اور قرآن شریف کے حقوق میں تیسرا حق جو ہے وہ ہے اس کے احکام پر عمل کرنا۔ یہ حاصل ہے اور خلاصہ ہے کہ جو ہم نے قرآن شریف کے اندر سیکھا ہے، سمجھا ہے، قرآن شریف کتاب ہدایت ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے اندر بسانا، اس کے احکام پر عمل کرنا۔ اے ایمان والو غیبت مت کرو، اے ایمان والو جھوٹ مت بولو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو ناپتول میں کمی مت کرو۔ یہ سب کس سے خطاب ہے؟ یہ سب خطاب ہم لوگوں سے ہیں۔ اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو۔ بے شمار اللہ رب العزت کے احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے اے ایمان والو کہہ کر بیان کیے۔ یہ سب احکامات ہمارے لیے ہیں۔ تو قرآن شریف کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن شریف کو سمجھ کر کے اس پر عمل کریں، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر بسائیں۔ جب یہ تین حقوق ادا کریں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ ہیں جو قرآن شریف پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ حق ادا نہیں کیا تو ایمان رکھنے والوں میں ہمارا شمار نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں، تاکید سے فرمایا یہی لوگ ہیں جو قرآن شریف پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ قرآن شریف پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن شریف کے تین حقوق ہیں: تلاوت کرنا، اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھنا، اور سمجھ کر کے تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا۔ اس لیے ہم لوگ یہ عہد کر لیں کہ اپنی زندگی میں قرآن شریف کو کسی بھی طرح سیکھیں گے۔ ترجمے لکھے ہوئے ہیں، تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، مفصل ہے، مختصر ہے، ہر چیز ہمارے اکابر نے لکھ دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، پڑھیں۔ اگر کوئی بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو اس کی سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اس مسجد میں قرآن شریف کے درس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اس بستی میں بسنے والا ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں درس قرآن کریم کی محفل میں شامل ہو کر قرآن شریف کو سیکھوں اور سمجھوں۔ قرآن شریف کی ابتدائی آیات کا درس انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے مفتی صاحب دیں گے۔ ابھی ہم لوگ ابتداءً سب سے پہلے سمجھتے ہیں قرآن شریف کے درس کے متعلق وہی جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن شریف کو نازل فرمایا ہے۔ وہ وحی کیا ہے؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا تو اس کا ذریعہ وحی ہے۔ بہت سے ہمارے بھائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وحی کا مطلب کیا ہے۔ قرآن شریف کے درس کے متعلق یہ بہت اہم چیز ہے، وحی کا مطلب اور وحی کی ضرورت۔ وحی کا معنی ہوتا ہے لغت میں اشارہ کرنا، خفیہ اشارہ کرنا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور اصطلاح شرع میں، دین میں وحی کہتے ہیں اللہ رب العزت جو احکام اور جو باتیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے پیغمبروں پر، اپنے انبیاء پر نازل فرمائے اپنی امت کے لیے،
اپنے بندوں کے لیے، وہ ہے وحی، اس کو کہتے ہیں وحی۔ ہر نبی پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے اور دیگر طریقوں سے وحی نازل فرمائی، اس کو وحی کہتے ہیں۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ ہم لوگ بارہا سنتے ہیں کہ ہم سب کا پیدا ہونا، ہم سب کا یہاں پر ہمارا وجود جو ہے وہ امتحان اور آزمائش کے لیے، اور تمام احکامات اور تمام امتحانات اور تمام چیزوں کا حاصل دو چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ایک یہ کہ جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ دنیا میں تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انما الدنیا خلقت لکم، دنیا اور اس کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہر چیز سے ہم کس طرح نفع اٹھائیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس طرح شریعت نے نفع اٹھانے کا طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے اٹھائیں گے تبھی درست ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر شریعت نے بتلایا ہے کہ جانور کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ہے، اگر بغیر بسم اللہ پڑھے ویسے ہی ذبح کرتے ہیں تو حلال ہوگا؟ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا۔ تو ہر چیز سے اسی طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ تو تمام چیزوں سے انسان ٹھیک ٹھیک صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے، یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری ہے انسان کی زندگی میں کوئی بھی کام اس کے رب کے مرضی کے خلاف نہ ہو، یہ پورے دین کا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو اور کائنات کی چیزوں کو انسان صحیح طریقے سے استعمال کرے، یہ پورے دین اور پورے اسلام اور پوری شریعت کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور کوئی کام اس طرح نہ کرنا جو رب کی مرضی کے خلاف ہو، اس کے لیے انسان کو ضرورت پڑے گی علم کی۔ جب تک علم نہیں ہوگا، جب تک یہ بھی نہیں معلوم پڑے گا کہ کون سی چیز کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، اور نہ یہ معلوم پڑے گا کہ کس کام میں میرے رب کی مرضی ہے اور کس کام میں رب کی نافرمانی ہے، اس کی رضامندی نہیں ہے، اس کو جاننے کے لیے ضرورت پڑے گی علم کی۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تین ذریعے، تین واسطے بنائے ہیں۔ انسان کو علم حاصل ہوگا تین راستے سے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ تین ذریعہ کیا ہے؟ ایک ہے انسان کے حواس، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، یہ اس سے انسان کو کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ دوسرا ذریعہ انسان کی عقل، اور تیسرا ذریعہ ہے وحی۔ یہ تین علم کے ذریعے اور علم کے طریقے ہیں سیکھنے کے۔ ہر چیز کی حد ہے۔ انسان کے حواس کہتے ہیں پانچ چیزوں کو، حواس سے خمسہ۔ آنکھ دیکھ کر سمجھتی ہے، کان سن کر سمجھتا ہے، زبان چکھ کر سمجھتی ہے۔ نابینا آدمی کو اگر آپ مرچ کھلا دو کہہ دے گا کہ یہ مرچ ہے، تو زبان چکھ کر سمجھتی ہے، ہاتھ چھو کر سمجھتا ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کیسا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حواس سے خمسہ۔ ناک سے آدمی سونگھ کر سمجھتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کا پہلا طریقہ، پہلا ذریعہ ہے یہ آلات۔ اس کی ایک حد ہے، ہر چیز کا علم اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں پر اس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، اور عقل کا کام بھی ایک حد تک جا کر رک جائے گا، آخر درجے تک کام نہیں کرے گا۔
جہاں پر عقل ختم ہوگی وہاں سے وہی شروع ہوگی۔ مثال کے طور پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان اور واضح مثال دی ہے۔ آنکھ کے ذریعے آدمی دیوار کو دیکھ کر یہ سمجھ جائے گا دیوار کا کلر سفید ہے، یہ آنکھ سے حاصل ہوا کہ اس کا کلر سفید ہے۔ اگر آنکھ بند کر کے بولو چھو کر بتا کیسا کلر ہے تو بتا پائیں گے؟ یہ عقل کا کام نہیں ہے، یہ آنکھ کا کام ہے۔ آنکھ دیکھ کر بتائے گی کلر کیسا ہے۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ اس دیوار کو کس نے بنایا ہے تو آنکھ سے دیکھ کر سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے عقل کی ضرورت پڑے گی۔ معلوم کرے، پتہ کرے، اس کی تلاش کرے وہ کون ہے، اس میں عقل کی ضرورت پڑے گی۔ اور جب یہ سمجھنا ہو کہ اس دیوار کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح نہیں کر سکتے، اس میں نہ آنکھ کام کرے گی نہ عقل کام کرے گی، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ تو جہاں پر حواس سے خمسہ کام کرنا بند کرتے ہیں، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہاں سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اور یہ وحی وہ ذریعہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں تک دین اور شریعت کو پہنچانے کے لیے ذریعہ بنایا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو منتخب فرما کر نبی اور رسول بناتے ہیں، پھر اسی نبی اور رسول پر وحی اتارتے ہیں جو وہ نبی اور رسول امتیوں کو سکھلاتا اور بتلاتا ہے۔ تو یہ وحی ہے، یہ وحی کی اہمیت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ وحی کو چھوڑ کر کے معلوم کر لیں دین و شریعت کیا ہے تو اس کے بغیر ناممکن ہے۔ پورا دین، پوری شریعت یہ وحی سے حاصل ہوئی۔ تو تین آلات علموں کو حاصل کرنے کے، اس میں سب سے اعلیٰ، سب سے آخری درجے میں جو ہے وہ ہے وحی، اللہ رب العزت نے جو اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہے۔ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی 5 طریقوں سے۔ پورا قرآن شریف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور جو احادیث مبارکہ یہ بھی وحی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اس کے کل 5 طریقے تھے، 5 طریقوں سے وحی آتی تھی۔ سب سے پہلا طریقہ جو وحی اترنے کا تھا اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی؟ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ پر وحی کیسے اترتی ہے، وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی مجھ پر وحی آتی ہے جس طرح گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے۔ اسکول اور مدرسے میں دیکھتے ہیں ہم لوگ گھنٹی بجتی ہے تو کیسی آواز ہوتی ہے، ویسی آواز مجھ کو آتی ہے، اور جب وہ آواز بند ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں، میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ یہ وحی کے نازل ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، یہ طریقہ سب سے زیادہ سخت ہے مجھ پر۔ جن طریقوں سے وحی نازل ہوتی ہے ان میں سب سے زیادہ سخت اور مشکل طریقہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، سخت ٹھنڈی کے موسم میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ فَيُفْصَمُ عَنْهُ، آپ کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّلُ عَرَقًا، اور آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے موتیوں کی طرح۔ اس لیے کہ عام طور سے سخت سردی میں پسینہ نہیں آتا، لیکن سخت سردی کے موسم میں دیکھتی ہوں کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو کہ آپ کا جسم اطہار پسینے سے سرابور ہو جاتا ہے، پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ مجھ پر سب سے زیادہ کٹھن اور سخت ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ فرمایا کہ احیانا یتمثل الملک رجلا،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو انسانی شکل میں میرے پاس بھیجتے ہیں۔ عام طور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، اس صحابی رسول کی شکل میں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور وحی دے کر کے جایا کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ انسانی شکل میں میرے پاس آتے ہیں اور وحی دے کر کے جاتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ وحی کا۔ عموماً حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور کبھی دوسرے صحابہ کی شکل میں بھی آئے۔ اور تیسرا طریقہ وحی کا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی، اور یہ واقعہ پوری حیات تجربہ میں صرف 3 بار پیش آیا کہ حضرت جبرائیل باقاعدہ اپنی اصلی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ نبوت ملنے کے شروع میں، ایک مرتبہ معراج کے موقع پر، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خود سے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آئے۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آ کر کے وحی دے کر جایا کرتے تھے، اور وحی نازل کرنے کا، وحی عطا کرنے کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو جاتے، خود بغیر فرشتے کے واسطے کے اور بغیر گھنٹی کے آواز کے خود اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے اور وحی عطا فرماتے۔ اور یہ جسمانی طور پر اور ظاہری طور پر صرف ایک بار پیش آیا معراج کے واقعے میں، اور ایک مرتبہ خواب میں پیش آیا۔ اور پانچواں طریقہ وحی کے نازل کرنے کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام بغیر سامنے آئے ہوئے، نہ انسانی شکل میں نہ اپنی اصلی شکل میں، بغیر سامنے آئے ہوئے اللہ کے نبی کے دل پر القاء کرتے تھے، دل میں ڈال دیتے تھے، جس کو کہتے ہیں نفس فی الروح۔ اللہ کے نبی کے دل میں وہ آیات اور وہ احکام اور وہ وحی ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ 5 طریقے وحی کے نازل کرنے کے ہیں۔ ان طریقوں سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن شریف اور احادیث مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ ہے وحی، اس کو کہتے ہیں وحی۔ ہم کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور سیکھیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے مستقل اور مسلسل سنیچر کے دن یہاں پر درس قرآن کی مجلس ہوگی، لہذا تمام ہی محلے والوں سے درخواست ہے خود بھی آئیں اور اپنے ساتھیوں کا، دوست احباب کا، ان کا بھی ذہن بنائیں کہ درس قرآن کی محفل میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن شریف کا صحیح فہم عطا فرمائے، سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔